الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو کچھ خاص فضیلتیں عطا کی ہیں، اور انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری اکثریت اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے وہ لمحہ کتنا عظیم اور کتنا سنجیدہ ہوگا جب آپ کے، میرے اور ہم سب کے اعمال رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں کیا کریں، کون سے اعمال انجام دیں۔ میں کہتا ہوں اپنے نفس کو روزوں کی بھٹی میں تپاؤ، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس وقت ہم روزے سے ہوں۔ 15 شعبان گزرنے کے بعد کس شخص کے لیے ممانعت ہے؟ جو 15 شعبان کے بعد ہی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن جو شخص شروع شعبان سے ہی روزے رکھ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام حضرات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اس مہینے کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الشريف: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، کہ جنہوں نے ہمیں کفر و ضلالت اور شرک کی تاریکی سے نکال کر اسلام کی روشنی اور نور پر گامزن کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو کچھ خاص فضیلتیں عطا کی ہیں، اور انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری اکثریت اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے۔ ہم رسم و رواج میں الجھ کر رہ گئے اور ہم نے اس مہینے کی اصل فضیلت کو فراموش کر دیا۔ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے کہا، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس مہینے میں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے، آج ہمارے اکثریت کی حالت یہ ہے کہ ہم اس شعبان کے مہینہ کو رمضان کے لیے ویٹنگ روم سمجھتے ہیں، کہ رمضان کہ یہ شعبان مہینہ جو ہے رمضان کا استقبال کرنے والا مہینہ ہے، جبکہ اس مہینے کی اپنے آپ میں بہت بڑی شان اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو کیا ہم بھی اپنے آپ کو غفلت برتنے والوں کے زمرے میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آئیے رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔
اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لم آراکا تصوم الشہر من الشہور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں جس قدر روزہ رکھتے ہیں نا، میں نے آپ کو دوسرے عام مہینوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا راز کیا ہے، آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو الفاظ کہے تھے نا، آج ہماری اس مہینے کو لے کر کے جو حالت ہے، جو کیفیت ہے، اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ اے اسامہ، اگر تم نے سوال کیا ہے تو جواب بھی سنو۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے نا کہ اس مہینے میں لوگوں کی اکثریت غفلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب اس مہینے میں پہنچتے ہیں تھک جاتے ہیں اور سستی کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ، حالانکہ یہ مہینہ اتنا عظیم ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے سالانہ اعمال کی رپورٹ رب ذوالجلال کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ اللہ اکبر۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے وہ لمحہ کتنا عظیم اور کتنا سنجیدہ ہوگا جب آپ کے، میرے اور ہم سب کے اعمال رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے۔ ہماری سال بھر کی نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات، ہماری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک الفاظ سب اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے۔ گویا شعبان کا یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے سالانہ اعمال کی رپورٹ اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو خوش کر لو۔ میرے عزیزو، اب جب ہمیں اس مہینے کی فضیلت کا علم ہو گیا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اس مہینے کو گزارے کیسے؟ آیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یوں ہی بیٹھے رہیں یا پھر من مانی رسمیں اور بدعتیں ایجاد کرتے پھریں؟ تو ایک مسلمان، ایک موحد، ایک سچے مومن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اپنے ہر عمل میں، ہر کام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اس مہینے میں؟ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اس مہینے کی سب سے افضل اور مسنون عمل روزہ ہے۔ اگر آپ سنت کے طلبگار ہیں، اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں نا، تو اس حدیث کو، صحیح بخاری کے اس حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیجئے اور اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں رچا لیجئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں معمول کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں بیان کرتی ہوئے کہتی ہیں کان یصوم حتی نقول لا یفطر وکان یفطر حتی نقول لا یصوم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو آپ کنٹینیو روزہ رکھتے جاتے، آپ لگاتار روزہ رکھتے، یہاں تک کہ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا کہ آپ یہ مہینہ مکمل روزہ رکھیں گے۔ وَكَانَ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، لیکن جب آپ اس مہینے میں کوئی دن بنا روزہ کے گزار دیتے تو آپ کنٹینیو روزہ چھوڑتے رہتے، آپ کنٹینیو وہ دن بنا روزے کے گزارتے، ایسا لگتا کہ آپ اس مہینے میں دوبارہ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کوئی بھی مہینہ مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، لیکن بات یہ بھی ہے کہ جہاں آپ رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے، وہیں عام مہینوں کے مقابلے میں شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزوں کا اہتمام بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں میں سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے، تو شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔
آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں کیا کریں، کون سے اعمال انجام دیں. میں کہتا ہوں اپنے نفس کو روزوں کی بھٹی میں تپاؤ، کیونکہ امام الانبیاء سید المرسلین سید ابن آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس وقت ہم روزے سے ہوں. جب عرش والے کے سامنے ہمارا نام اعمال کھلے، ہمارا رجسٹر کھلے، تو اس میں درج ہو کہ اے میرے رب، فرشتہ یہ گواہی دے، اے میرے رب، جب میں تیرے بندے کے پاس سے روانہ ہوا تھا، جب میں اس کا رجسٹر لے کر کے اس کے پاس سے نکلا تھا تو وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا. اس نے اپنی سب سے محبوب چیز، سب سے پسندیدہ چیز صرف اس نے اس لیے چھوڑ دی تھی کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے. اس نے اپنی غذا چھوڑ دی، اس نے اپنی خوراک چھوڑ دی، اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، اس مہینے کے ایک اور اعمال میں سے جسے ہمیں اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہیے، اپنے کردار میں سنوارنا چاہیے، وہ ہے قرآن کی تلاوت اور قرآن سے گہرا لگاؤ. آج سوال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینہ کے بارے میں بیان کردہ فضیلت میں چھپا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہمارے سالانہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. تو اس مہینے میں بکثرت زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا سبب اور مقصد یہ ہے کہ جب آسمانوں پر ہمارا رجسٹر کھلے، جب اللہ رب العالمین کے حضور ہمارے سالانہ کارگزاری پیش ہو، تو اس وقت ہم رب ذوالجلال کی کتاب پڑھ رہے ہوں. جب فرشتہ رب تعالیٰ کے سامنے ہمارا نام لے تو اس میں درج ہو کہ اے میرے رب، یہ تیرا بندہ تیری کتاب سے نصیحت لے رہا تھا، تیرے کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، تیرے کلام کو پڑھ رہا تھا اور تیری آیتوں میں ڈوبا ہوا تھا. میرے بھائیوں، آج ہماری حالت کو دیکھ کر کے چند سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں گھومتے رہتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس مہینے میں مکمل روزہ رکھنا مسنون ہے؟ حدیث سے ثابت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ مہینہ مکمل روزہ رکھتے ہیں. تو اس کا جواب دینے سے پہلے ایک مختصر سی تمہید میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مسلمان کا، ایک موحد کا، ایک سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، وہ دیکھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کون سے اعمال انجام دیتے تھے اور کتنا انجام دیتے تھے. صرف کون سے اعمال انجام دیتے تھے یہ کافی نہیں ہے، کتنا انجام دیتے تھے یہ بھی ضروری ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کتنے روزے رکھتے تھے اس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہوئی کہتی ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کوئی بھی مہینہ مکمل روزے نہیں رکھا. اب اگر ہم رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ مکمل روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم دیکھ لیں کہ ہم کن لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے، یا پھر آپ کے طریقے کو چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ کو عابد اور زاہد ماننے والے. نعوذ باللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اس مہینے میں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں فما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں میں سب سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، زیادہ رکھتے تھے، پورے مہینے روزہ نہیں رکھتے تھے. اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کے بارے میں دو طرح کی حدیثیں آتی ہیں. ایک جو حدیث ہے وہ یہ کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزہ رکھتے تھے، اکثر دنوں میں آپ روزوں کا اہتمام کرتے تھے. اور دوسری طرح کی جو حدیثیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو روزہ نہ رکھو، روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اکثر شعبان میں روزہ رکھو، اور ایک حدیث میں آدھا شعبان گزرنے کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سمپل اور سادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا معمول ہے کہ وہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے،
وہ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتا ہے، یا وہ صوم داؤدی کا مطلب ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا، ایک دن چھوڑ کر کے روزہ رکھنا، اگر وہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس شخص کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، وہ شخص اپنے معمول کے حساب سے روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ سال بھر کا اس کا یہ شیڈول ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ اس مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کیا؟ اس مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اور شروع شعبان سے ہی وہ روزوں کا اہتمام کر رہا ہے، آدھا شعبان گزرنے کے بعد نہیں، شروع شعبان سے ہی وہ روزوں کا اہتمام کر رہا ہے، ایک دن رکھ رہا ہے، ایک دن چھوڑ رہا ہے، ایک دن رکھ رہا ہے، ایک دن چھوڑ رہا ہے، یا ایک دن رکھ رہا ہے، کسی بھی طرح سے وہ اکثر روزوں کا اہتمام کر رہا ہے، تو اس شخص کے لیے بھی کسی بھی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ 15 شعبان گزرنے کے بعد اسے عبادتوں کا بھوت سوار ہوا اور اس نے خوب زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، خوب زیادہ نفلی عبادتوں کا اہتمام شروع کر دیا، تو ایسے شخص کے لیے ممانعت ہے۔ اس میں جو ہے لوگوں کے الگ الگ جو ہے مقصد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان چونکہ آنے والا ہے تو اس سے پہلے اپنا شیڈیول بنا لیں، اپنی ہیبٹ بنا لیں، عادت بنا لیں، اور جب عادت بن جائے گی تو پھر رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ممانعت ہے۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ من مانی جو ہے فضیلتیں تیار کر لیتے ہیں، خود ساختہ فضیلت بنا لیتے ہیں، اور پھر اس فضیلت پر عمل کرنے کے لیے وہ 15 شعبان گزرنے کے بعد روزوں کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ 15 شعبان جب ہو جائے اور تم نے شروع شعبان سے روزوں کا اہتمام نہیں کیا ہے تو پھر روزے نہ رکھو۔ 15 شعبان گزرنے کے بعد کس شخص کے لیے ممانعت ہے؟ جو 15 شعبان کے بعد ہی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن جو شخص شروع شعبان سے ہی روزے رکھ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب ایک سوال جو اور آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا شعبان میں کوئی خاص ایسی رات ہے کہ جس میں شب بیداری کرنا، جگنا اور کچھ خاص عبادتوں کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ایسا کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کان ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات میں اپنے تمام بندوں کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام بندوں کو مغفرت کر دیتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے، ایک جو مشرک ہے جس نے شرک کیا، اور دوسرا جو مسلمانوں سے بغض اور حسد رکھتا ہے۔ تو ایسے 2 لوگوں کو معافی نہیں دی جاتی ہے۔ اب جو لوگ شعبان کی 15ویں رات کو جگتے ہیں، خاص عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ اس حدیث کی قوت کیا ہے؟ یہ حدیث کتنی مضبوط ہے، کتنی صحیح ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حدیث میں ایک راوی ہیں ابن لہیعہ، اور سارے حدیث کے پڑھنے والوں کے لیے، حدیث کے جانکاروں کو یہ معلوم ہوگا ابن لہیعہ بہت ہی مشہور ضعیف راوی ہے، بہت ہی مشہور ضعیف راوی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی، ابن لہیعہ کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایسے لوگ اس حدیث کی سند میں ہیں جو مجہول ہیں۔ مجہول کا مطلب ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں، یہ کون تھے، ان کا کیا خاندان تھا، ان کا کردار کیسے تھا، ان کا دین کیسا تھا، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی بیان کردہ روایت پر عمل کرنا اور خاص عبادت بنا لینا کسی بھی طرح سے سنت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فضیلتیں ثابت ہیں، جو عبادتیں ثابت ہیں، ہم انہی پر اکتفا کریں اور انہی پر عمل کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے، ہم زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں، نفلی روزے رکھیں، اور اسی طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ جب ہمارا اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس میں درج ہو آخری چیز جو ہو کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ تیری کتاب سے نصیحت لے رہا تھا، تیرا قرآن پڑھ رہا تھا، تیری آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام حضرات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اس مہینے کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔
اے اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر زندہ رکھ، عقید توحید پر زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید اور دین اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.